السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی تلخ رہی ہے اور سیاست میں انتقامی کارروائیوں کا کبھی اچھا انجام نہیں نکلا۔ سیاسی جماعتوں نے ماضی کی ان تلخ حقیقتوں سے سبق سیکھا ہے اور سیاسی انتقام کو دفن کر کے قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کی ایک نئی تاریخ لکھی جسے میثاق جمہوریت کہتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ اور سوچ تھی کہ عوام کے مطالبے اور آئینی طریقہ کار پر چلتے ہوئے ہم نے جب 11 اپریل 2022 کو حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس کے بعد وہ بدنما اور ظالمانہ طرز عمل ہرگز اختیار نہیں کیا جو عمران نیازی کے 4 سال کے دور میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ روا رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 4 سالوں میں کیس نہیں فیس دیکھا جاتا تھا، یعنی مقدمہ نہیں چہرہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کو جیل بھجوانا ہے اور کس کے ساتھ رعایت برتنی ہے۔ حکومتی وزیر ایک دن پہلے بڑے جاؤ جلال کے ساتھ اعلان کرتے کہ اپوزیشن کا فلاں لیڈر کل گرفتار ہو جائے گا اور وہ اگلے دن گرفتار ہو جاتا تھا۔ عمران نیازی یہ کہتے تھے کہ کل ایک اور وکٹ گرنے والی ہے اور وہ وکٹ گر جاتی تھی۔ قومی اسمبلی کے ایوان کی پہلی 2 قطاروں میں بیٹھنے والے تمام لیڈرز جیلوں میں قید تھے۔ محض الزام لگانے پر ہی گرفتاری ہو جاتی تھی اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں تھا۔ رانا ثناءاللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ اور دور تھا۔ صرف سیاسی مخالفین ہی نہیں، ان کی بیٹیوں، بہنوں، بچوں اور عزیزوں تک کو معاف نہیں کیا گیا۔ اندھے سیاسی انتقام کی اس آگ سے ملک و قوم کی ترقی کا عمل بری طرح متاثر ہوا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اسی وجہ سے پورے پاکستان، خاص طور پر کاروباری برادری اور بیوروکریسی کو درپیش مشکلات کے پیش نظر یہ اصولی اتفاق رائے بن گیا کہ نیب جیسے یک طرفہ اور ظالمانہ قوانین میں ترامیم کی جائیں۔ جب ہم اس سلسلے میں نشاندہی کرتے تھے تو تانا دیا جاتا تھا کہ یہ اپوزیشن والے NRO مانگ رہے ہیں۔ تاہم جس طرح ہم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے فیٹف سمیت دیگر قومی امور پر ایک قومی سوچ اور رویہ اپنایا، نیب جیسے مسئلے پر بھی ہم نے قانون، انصاف اور مسائل کے حل کی سوچ اپنائی تو جواب میں ہم پر چور اور ڈاکو کے الزامات کے تیر برسائے گئے۔ پرانے نیب قانون کے تحت 90 دن کے لیے کسی بھی فرد کو اٹھا لیا جاتا اور ضمانت ناممکن تھی۔ اس ظالمانہ نیب قانون میں ہم نے ترمیم کرائی، ریمانڈ کی مدت 90 دن سے کم کر کے قانون کے مطابق صرف 15 دن کر دی۔ یہی قانون اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں منصفانہ عمل ٹھہرا۔ یہ ہماری
نیک نیتی کا الحمدللہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج نیب ترمیم کا سب سے پہلا بینیفیشری یعنی جس کو فائدہ ہوا ہے اس کا نام ہے عمران نیازی۔ میں یہ بھی بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ ہم اور ہمارے ساتھی آج بھی نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ ہم پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے جس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور پاکستان ہی نہیں برطانیہ سے بھی تحقیقات کروائی گئی، 40 سال کا ریکارڈ کھنگالا گیا اور خدا کے فضل و کرم سے مشہور زمانہ برطانیہ کی نیشنل کرائمز ایجنسی نے ہمیں کلین چٹ دی۔ یہ ہماری عزت نہیں تھی، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت میں اضافہ ہوا۔ میرے عزیز اہل پاکستان، ہم نے کبھی عدالت قانون کا سامنا کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ہم نے شدید تحفظات اور اعتراضات کے باوجود بھی قانون کا سامنا کیا۔ قانون اور عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ اس ملک کے 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اپنی بے گناہ بیٹی کے ہمراہ انتہائی بہادری کے ساتھ 100 سے زائد نیب عدالت کی پیشیاں بھگتی، حتیٰ کہ ہفتے والے دن بھی وہ نیب کی پیشی میں حاضر ہوتے رہے اور بستر مرگ پر آخری سانس لیتی میری بڑی بہن بیگم کلثوم نواز کو چھوڑا اور بیٹی مریم کا ہاتھ پکڑ کر جیل چلے گئے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج میں 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی اربناک شہادت کے واقعہ کی بھی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اس قومی سہانے کے بعد بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے جس اعلیٰ قومی طرز عمل، صبر اور تحمل اور مثالی حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اس کا ہمیشہ اعتراف اور تحسین ہوتی رہے گی اور تاریخ اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ خاص طور پر جناب آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر نہ صرف دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا بلکہ یہ واضح پیغام بھی دیا کہ ہم نے قانون اور جمہوریت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو ترقی دلوانی ہے۔ ہمارے سامنے ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں جس میں قیادت اور کارکنوں نے جذبات کے بجائے قانون اور عدالت پر اعتماد کیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، قانون کی حکمرانی کا مطلب یہی ہے کہ آپ قانون اور عدالت میں اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچانا قطعی دہشت گردانہ عمل ہے بلکہ یہ سنگین ملک دشمنی ہے۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ طاقتور اور کمزور سب قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یہی درس اسلام کا ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ عزیز اہل وطن، پی ٹی آئی چیئرمین عمران نیازی کی گرفتاری کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ایک مقدمے میں ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے
تمام شواہد ثبوت موجود ہیں جس پر نیب انکوائری کر رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے یعنی 60 ارب روپے کے معاملے کو کیسے لفافے میں بند کر کے کابینہ سے منظور کرایا گیا، یہ ایک سنگین سوال ہے۔ کابینہ کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا گیا اور بند لفافے میں جو کچھ بھی تھا کابینہ کے کسی فرد کو نہیں دکھایا گیا، لہذا یہ کابینہ کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب معاملہ قومی خزانے کے 60 ارب روپے کا ہو تو کیا اسلام، قانون اور جمہوریت میں کوئی بھی یہ اجازت دے سکتا ہے کہ ملزم عدالت اور قانون کا سامنا کرنے سے انکار کر دے؟ میرے بھائی اور بہنوں، بطور ایک سیاسی کارکن کسی بھی گرفتاری پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ یقیناً زندگی کا ایک تلخ لمحہ ہوتا ہے جس سے ہم کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔ ایسے مراحل میں اصل کردار قیادت کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو قانون کی لکیر عبور نہ کرنے دے، سرکاری و نجی املاک اور جان کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اپنا حصہ ڈالے۔ مگر صد افسوس کہ عمران نیازی اور پی ٹی آئی نے قانونی طرز عمل اختیار کرنا تو درکنار، حساس سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچا کر ملک دشمنی کا ناقابل معافی جرم کیا۔ دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش مناظر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ عوام کو سڑکوں اور گاڑیوں میں محصور کیا اور ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، حتیٰ کہ ایمبولینس سے مریضوں کو نکال کر ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی، نجی و سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا، سوات موٹر وے کو جلایا گیا، سرکاری حکام کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، حساس املاک اور امارات پر دشمن کی طرح حملے کیے گئے، افواج پاکستان کے خلاف چند سو مسلح جتھے کو اکسانے کی انتہائی گھٹیا اور مذموم حرکت کی گئی، شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر کے پوری قوم کے دل کو زخمی کیا گیا، اور یہ مضمون مہم اب تک جاری ہے۔ یعنی 75 سال میں جو کام پاکستان کا ازلی دشمن کرنے کی جرات نہیں کر سکا، ان دہشت گردوں اور ملک دشمنوں نے کر دکھایا۔ عزیز اہل پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران نیازی کی گرفتاری کے معاملے پر نوٹس لیا اور پھر اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ عمران نیازی کی گرفتاری قانونی تھی۔ یہ فیصلہ اس امر کا ثبوت ہے کہ نیب نے قانون کے مطابق کارروائی کی۔ میں پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک دشمنی اور دہشت گردی کے پی ٹی آئی کے رویوں کو یکسر مسترد کیا اور آئین اور قانون کا ساتھ دیا۔ میں پولیس، رینجرز، قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور گولیاں برساتے جتھوں سے عوام کے جان و مال کا تحفظ کیا۔ میرے
بہنوں، یہاں پر میں ان دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ان ملک دشمن سرگرمیوں سے فی الفور باز آ جائیں، ورنہ قانون ہاتھ میں لینے والے شر پسندوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ پاکستان کی ریاست اور نظریے کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے، اور انشاءاللہ کسی کو اس کے خلاف سازش نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ان کے مذموم ایجنڈے کو کامیاب ہونے دیں گے۔